بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر حافظ اسماعیل۔ آج ہم جماعت ششم کے مطالعہ اسلام پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا پہلا سبق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان کے معنی ہے یقین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا۔ طارق آپ کی طرح ایک بچہ ہے، چونکہ اتوار کا دن ہے تو وہ بھی اپنے چھٹی کا دن ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن فٹ بال کھیلتا رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ جس طرح جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو بھی پیاس لگتی ہے، تو اسی طرح طارق کو بہت سخت پیاس لگی تھی۔ امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بسم اللہ کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا۔ پانی پینا کس طرح ہم پئیں گے؟ تو پینے سے پہلے ہم بسم اللہ کہیں گے اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں ہم پانی پئیں گے۔ اس نے الحمدللہ کہا۔ جب پانی پی لی تو آخر میں اس نے الحمدللہ کہا، اپنی امی کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قریب بیٹے طارق کے ابا جان بولے، ہاں بیٹا۔ چونکہ گھر ہے، اس کا باپ بھی بیٹا ہے، تو باپ نے بولا، ہاں بیٹا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور نشانی ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ پیارے بچوں، یہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 68 اور 69 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اس سے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہم لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو پانی آپ پیتے ہیں تو اس کے برسانے والے کون ہیں؟ آپ انسان ہیں یا اس کا برسانے والا اللہ رب العزت کا ذات ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ طارق اپنے ابا سے سوال کرتا ہے، ابا جان، کیا سائنسدان یہ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ پانی جو ہم پیتے ہیں ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ابا جان جواب دیتا ہے، ہاں بیٹا، سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس زبردست نظام کو جان لیا ہے۔ اس کو دور آب کا نظام یعنی واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ آب کا معنی ہے پانی۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے کہ دور آب کا نظام یعنی واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے۔ تو چلو بیٹا، سبق پیج نمبر 2 کی طرف آ جائے۔ طارق، ابا جان، یہ دور آب کا نظام کیا ہے؟ طارق پھر ابا جان سے سوال کرتا ہے کہ بابا، دور آب کا نظام یہ کیا ہوتا ہے؟ ابا جان جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے ہیں۔ ذخائر جمع ہے ذخیرہ کا، یعنی سطح زمین پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ پانی کے ذخائر پیدا کیے ہیں۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔
زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، یعنی جب ہم بلندی پر جاتے ہیں تو وہاں پر موسم انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے قطرے یعنی چھوٹے چھوٹے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اب اس ڈائیگرام کی طرف آپ اور بھی آسانی کے ساتھ سمجھ جاؤ گے۔ اس ڈائیگرام میں یہ ہے سطح زمین، اس میں جو یہ نیلا حصہ ہے یہ پانی کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی پانی کا ذخیرہ ہے، یعنی سمندر اور دریاؤں کا پانی یہ سطح زمین پر موجود ہے۔ یہاں پر یہ ندی بہہ رہی ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے۔ تو سطح زمین پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ بخارات بن کر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت جو ہے اختیار کر لیتا ہے۔ پھر یہ بادل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کے چھوٹے چھوٹے قطرے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے اور پھر یہ بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح یہ نظام سال بھر جاری ساری رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں دور آب کا نظام۔ دیکھو بیٹا نیکسٹ پیج پہ قرآن مجید میں بھی بارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یعنی سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 میں یہ ذکر ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور وہی ہے یعنی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ان بادلوں کو مردہ یعنی خوش زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ طارق سوال کرتا ہے ابا جان سے، ابا جان اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا ہے۔ ابا جان جواب دیتا ہے جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس سارے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ کائنات اور اس میں پائی جاننے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، مخفی یعنی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بارش اسی کے حکم سے برستی ہے اور اسی کے حکم سے ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر سے ادھر لے جاتی ہے۔ وہ کائنات کا مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، منتظم انتظام چلانے والا اور مالک ہے۔ وہ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے، یعنی اس سارے نظام کو چلانے میں اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ سب کسی کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، ایک ہے، کوئی چلانے والا دوسرا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ سارا نظام اکیلے چلاتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے، یعنی دین اسلام کی جو سب سے پہلی تعلیم ہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا ہے۔ طارق ابا جان سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ابا جان جواب دیتا ہے ایمان کے معنی یقین کے ہے۔ اللہ تعالیٰ پر
ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے، یعنی کہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، کہ ہمارا یقین اس بات پر پختہ ہو جائے کہ ساری کائنات صرف اور صرف اللہ رب العزت چلاتا ہے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ طارق پھر سے سوال کرتا ہے، توحید سے کیا مراد ہے؟ ابا جان جواب دیتا ہے، توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوسرا چلانے والا نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ برابری کرنے والا یعنی کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے برابر نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو یہ انسان پر کون سی تبدیلیاں رونما کرتی ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں، عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، یعنی جو کوئی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے سوچ اور عمل اور اس کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ یہ انسان میں عجز و انکسار یعنی انسان میں عاجزی و انکساری، پرہیزگاری اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کا جو نظر ہے وہ پھیل جاتا ہے، انسان کا ذہن کھل جاتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کے دل میں اس کو اطمینان اور سکون کی حالت جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے، یعنی جو کوئی عقیدہ توحید پر یعنی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ استقامت اور بہادری کے خصوصیات اس میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سوا وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور اصل کامیابی جو ہے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے۔ بچے ابھی دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں پانی 2 گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے؟ یہ آپ کے لیے جنرل ہے۔ پیارے بچوں، آپ نیکسٹ پیج کی طرف آ جائے، سرگرمی یعنی تفہیم کی طرف۔ پہلا سوال ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ نمبر 1 ہے، طارق نے بسم اللہ کہہ کر سنت کے مطابق پانی پیا، تو بچوں اس میں کون سا ٹک آئے گا؟ 3 سانسوں میں۔ جی ہاں پیارے بچوں، 3 سانسوں میں۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی مہیا کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے اسے کہا جاتا ہے، تو پیارے بچوں کون سا آپشن ٹک آئے گا؟ جی ہاں، دور آب کا نظام۔ تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، تو اس میں کون سا آپشن ٹک آئے گا؟ ہواؤں کو۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہواؤں کو۔ نیکسٹ ہے، دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جی ہاں، کون سا اس میں ٹک آئے گا؟ پہلا والا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ نیکسٹ ہے، توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ کون سا آپشن اس میں ٹک آئے گا؟
اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. جی ہاں پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. پیارے بچوں، آپ اس MCQs کو نیٹ کاپی میں خوشخط لکھ کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.